یہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے. یہ الیکشن سے کسی نہ کسی طرح نکلیں گے. یہ بڑے ناموں کو قتل کروائیں گے, دھماکے کروائیں گے. مجھے خوف یہ ہے کہ یہ کسی نہ کسی طرح یہ مافیا عدلیہ کے اندر پھوٹ ڈال کے اس کو تقسیم کر کے یہ کوشش کریں گے الیکشن سے نکلنے کے لیے. یہ جو مافیا ہے یہ جب فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے یہ اٹیک کر دیتا ہے سپریم کورٹ کو. سپریم کورٹ کے لیے اپنی قوم کی طرف سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ساری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. ساری قوم نے آپ کے اوپر امید لگائی ہوئی ہے. اس وقت ملک کے اوپر جو قبضہ ہوا ہے ان مجرموں کا اور جو لوگ ان کو بیک کر رہے ہیں, ان سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے. اب انہوں نے تو سارا اپنا واضح کر دیا کہ یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں پاکستان کو, اور وہ پاکستان کے اندر جمہوریت کا قتل ہو رہا ہے. ہر روز قتل ہو رہا ہے. یہ جو کیئر ٹیکر بنائی ہے اسی سے ہی سمجھ آئیں کہ جمہوریت کیا ہوگی. وہی بتائیں جو کل ایک الیکشن ریلی کے اوپر جو انہوں نے تشدد کیا ہے, تو آپ کو تو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ جو سارے مل کے کر کیا رہے ہیں. لیکن سپریم کورٹ کو سارا پاکستان اور پاکستان کی تاریخ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. اور ہم صرف آپ سے ایک چیز چاہتے ہیں. ہم صرف چاہتے ہیں کہ آپ آئین کے ساتھ کھڑے ہوں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جو رول آف لا ہے اس کو اپ ہولڈ کریں. امید صرف اب آپ پہ ہے, اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کو پورا تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ جو مافیا ہے, مافیا کرتا کیا, یہ جو جس کو سسیلین مافیا کہا تھا, یہ کون ہے؟ یا یہ لوگوں کو خریدتے ہیں یا یہ لوگوں کو ایلیمنیٹ کرتے ہیں. ان کے اوپر ٹیپس بناتے ہیں, بلیک میل کرتے ہیں, ہر قسم کے ان کے اوپر گند اچھالتے ہیں, ان کو بلیک میل کر کے پریشرائز کرتے ہیں اپنے فیصلے لینے کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو ٹیلی فون کر کے تو فیصلے کرواتے ہیں ججز سے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈنڈے سے اٹیک کر کے سپریم کورٹ کو ایک ایماندار دیانتدار چیف جسٹس کو انہوں نے فارغ کروایا اور پھر رشوت چلائی, باقی ججز خریدے. میں سپریم کورٹ کو آج اپنے سارے ججز کو صرف ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے آئین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. کیونکہ اگر اس وقت جو ان کی کوششیں ہیں, یہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے, یہ الیکشن سے کسی نہ کسی طرح نکلیں گے. یہ قتل کروائیں گے لوگوں کو, یہ بڑے ناموں کو قتل کروائیں گے, دھماکے کروائیں گے صرف الیکشن سے نکلنے کے لیے. یہ ہر بہانہ استعمال کریں گے کہ جی پیسے نہیں ہیں تو پتہ نہیں کیا سینسس ہو گیا تو یہ ہو گیا. یہ ہر چیز استعمال کریں گے کسی نہ کسی طرح الیکشن سے نکلنے کے لیے, کیونکہ الیکشن میں ان کی موت ہے. ان کو پتہ ہے کہ پاکستانی قوم ان سے متنفر ہو چکی ہے, وہ ان کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے. سارے بائی الیکشن میں واضح ہو گیا کہ یہ دھاندلی کے باوجود, ساری مشینری استعمال کرنے کے باوجود یہ نہیں جیت سکتے. اس لیے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. اور مجھے خوف یہ ہے کہ یہ کسی نہ کسی طرح یہ مافیا عدلیہ کے اندر پھوٹ ڈال کے اس کو تقسیم کر کے یہ کوشش کریں گے الیکشن سے نکلنے کے لیے. میں اس لیے اپنے سپریم کورٹ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ کی یونٹی کی ضرورت ہے. آپ متحد ہو کے پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہوں. 5 کے 5 ججز نے کہا تھا کہ 90 دن میں الیکشنز ہونے چاہیے. اب پختونخوا میں دیکھ لیں, گورنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ الیکشنز ڈیلے کرنے کے چکر میں ابھی تک انہوں نے اناؤنس نہیں کیا. اور جب کہ سب کو پتہ ہے کہ اب ہمارے پاس ٹائم جو ٹائم تھا الیکشن کروانے کا وہ کم ہوتا جا, ہم آگے نکل گئے. 30 اپریل جانا بھی غلط تھا کیونکہ آئین تو اجازت نہیں دیتا تھا, لیکن کیونکہ انہوں نے جان کے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی 30 اپریل دینی پڑی, تو یہ اس سے بھی آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے میں اپنی عدلیہ کے ساتھ عدلیہ کو صرف قوم کی طرف سے پیغام دینا چاہتا ہوں. قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. قوم وہ اور ہم وہ لوگ ہیں جو صرف اور صرف آپ سے انصاف چاہتے ہیں, آپ سے جو اس ملک کا آئین ہے اس کی دفاع چاہتے ہیں. یہ جو مافیا ہے یہ جب فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے یہ اٹیک کر دیتا ہے سپریم کورٹ کو.
اور جب فیصلہ ساتھ آتا ہے تعریفیں شروع کر دیتے ہیں پریشرائز کر کے. میں آپ کو صرف آخر میں ریمائنڈ کروا دوں کہ جب جو دھاندلی کے اوپر سپریم کورٹ میں کیس چلا تھا 2015 میں، وہ ہمارے خلاف کیا، ہمیں بڑی تکلیف ہوئی. ایک دفعہ بتائیں کہ میں نے اس کی کوئی تنقید کی ہو، ہم نے ایکسیپٹ کر لیا. پھر جب میں نے اپنی اسمبلیز ڈیزالو کی اپریل کے اندر، پچھلی اپریل میں نے الیکشنز اناؤنس کر دیے، سپریم کورٹ میں کیس چلا گیا. سارا جو سپریم کورٹ میں بات چیت ہو رہی تھی وہ ساری ہو رہی تھی کہ الیکشنز میں اب چلے جائیں، اور وہ چلے جاتے ملک بچ جاتا اس عذاب سے. لیکن الیکشن کمیشنر نے وہاں کہا جی میں 3 مہینے میں الیکشن ہی نہیں کروا سکتا، اور وہ فیصلہ ہمارے خلاف چلا گیا. بڑی تکلیف ہوئی ہمیں. ایک دفعہ بتائیں کہ میں نے تنقید کی ہو اس کی. لیکن یہ ہر فیصلہ جو ان کے خلاف جاتا ہے اس کے اوپر یہ بلیک میل کرتے ہیں، نام لے لے کے ججز کے خلاف بات کرتے ہیں. اور اس لیے ضرورت ہے سارے ملک کو کہ اگر ہم نے اب آگے جانا ہے، اور اس کی ملک کی بچت ہی رول آف لاء میں ہے. ملک بچے گا تب جب قانون کی حکمرانی ہوگی. وہ اس کی دفاع کرنی ہے سپریم کورٹ نے. اور ہم صرف آپ سے اپیل کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کو ہر پریشر ڈالیں گے، ہر وہ نامعلوم افراد سے پریشر آئے گا، ان چوروں سے آئے گا، یہ رشوت بھی یہ ان کو خریدتے بھی ہیں. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ قوم ساری آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، اور ہم صرف چاہتے ہیں کہ جو سب نے کہا تھا آئین کے اندر 90 دن میں الیکشنز، اس کے ساتھ آپ کو پوری طرح کھڑا ہونا چاہیے. اب میں الیکشن کمیشن کے اوپر اب تیسری بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں الیکشن کمیشن، مجھے جتنی تکلیف الیکشن کمیشن سے ہے کسی کو نہیں ہے. انہوں نے میرے اوپر، آپ نے ایلیگیشن لگائی توشہ خانہ کی. میں آج رائٹنگ میں دیتا ہوں سب کے سامنے، جس وقت یہ عدالت میں جائے گی یہ توشہ خانہ کیس باہر پھینکا جائے گا. کیونکہ مجھے پتہ ہے میں نے کوئی چیز غیر قانونی نہیں کی. جو 70 سال سے پاکستان کا قانون ہے اس کے اوپر چلاؤں. سب کچھ ڈکلیئرڈ ہے، اس کے اوپر ٹیکس دیا ہوا ہے، سارا کچھ سارا ریکارڈ میں اویلیبل ہے. لیکن مجھے پتہ ہے کہ اگر یہ توشہ خانہ کیوں یہ چھپ رہے ہیں، بتا نہیں رہے کہ جی باقی لوگوں کے توشہ خانہ میں کیا ان کی تھی. جس وقت وہ سامنے آئے گا قوم کو پتہ چلے گا کہ توشہ خانہ میں باقی لوگوں نے کیا کیا ہے. باقی حکم جو پرائم منسٹرز تھے، جو پریزیڈنٹس تھے، جو آرمی چیفز تھے، یہ کیا کرتے رہے توشہ خانہ کی گفٹ سے. وہ انشاءاللہ اگر یہ پورا کیس کھلے تاکہ پتہ تو چلے لوگوں کو توشہ خانہ کیا ہے. تو مجھے بڑی تکلیف ہے کہ میرے اوپر انہوں نے کردار کے اوپر انہوں نے یہ جو اٹھایا ہے الیکشن کمیشن نے. اور پھر فورن فنڈنگ، یہ بھی ہمیں گھسیٹا ہے میڈیا ٹرائل کے تھرو. پتہ چلا وہ فورن فنڈنگ ہی نہیں ہے، اب پتہ چلے پروہیبٹیو فنڈنگ ہے. لیکن اگر آپ نے یہ کرنا ہی تھا، ہمارے کیسز سب کے سامنے ہیں، بکس ساری قوم کے سامنے ہے، لیکن ان دو پارٹیز کی کیوں نہیں سامنے لے کے آ رہے تاکہ پتہ تو چلے کہ انہوں نے فنڈنگ کدھر سے کرتے ہیں. تو مجھے تکلیف اس کی ہے. لیکن ملک کی خاطر، جس طرح میں نے کہا کہ میں اپنے قاتلوں کو جنہوں نے قتل کرنے کو ان کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. میں الیکشن کمیشن کو بھی سب کچھ جو مجھے ذاتی طور پہ تکلیف اور ہماری پارٹی کو اس کو بھی معاف کر دیتے. لیکن اس وقت قوم کی ضرورت ہے. اگر ہم نے اس ملک کو دلدل سے نکالنا ہے، الیکشن کمیشن کو فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانا بہت ضروری ہے. اگر یہ نہ ہوا یا انتشار ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہاں اس الیکشن کو صحیح طرح نہ کروایا گیا اور اس میں جس طرح کی دھاندلی پلان کی جا رہی ہے، یہ جو کیئر ٹیکر ہی ہے یہی دھاندلی ہے. کیونکہ کیئر ٹیکر تو ہوتا ہے غیر جانبدار، یہ تو بالکل دشمنوں کو اوپر بٹھا دیا ہے. تو یہی دھاندلی ہے. اور اس کے بعد جو بھی قدم ہے، جو پلاننگ ہو رہی ہے، میری صرف آپ کو اپنی قوم کی طرف سے کہ آپ کو اس وقت فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانا چاہیے. اور کسی صورت پہلے یہ جو غلط کیئر ٹیکر اپوائنٹ کے ان کے ذریعے ریٹرننگ آفیسرز ان کی بیوروکریسی پہ نہیں بلکہ جوڈیشری سے مانگنی چاہیے. جو عدلیہ سے ہمارے ریٹرننگ آفیسرز ہیں ان کو اپوائنٹ کرنا چاہیے.